بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی ہماری یہ 24ویں مجلس ہے۔ ہجرت کا 9واں سال ہے۔ اس سال میں دو بہت بڑے اہم واقعات ہوئے، ایک غزوہ تبوک، دوسرا وفود کی آمد، یعنی بہت سارے وفد ڈیلیگیٹ بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس سال میں داخل آئے۔ انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ہجرت کا 9واں سال آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے عامل اور جو محصل ہے ان کو الگ الگ قبیلوں میں روانہ فرمایا۔ یعنی حضور کے جو عامل تھے، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں IT آفیسرز، جو وصول کرتے ساری چیزیں دیکھتے ہیں کمپلیٹ، یہ حضور کی طرف سے طے کردہ تھے، جو زکوٰۃ اور صدقے کا پورا حساب کر کے سب وصول کر کے مدینہ میں لاتے تھے اور حضور اس کو تقسیم فرماتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت عیینہ بن حصن بنی تمیم کی طرف، حضرت یزید بن حسین کو غفار اور اسلم قبیلے کی طرف، حضرت عباد بن بشر کو قبیلہ سلیم کی طرف، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نجران کی طرف، حضرت عدی بن حاتم کو قبیلہ تئی اور قبیلہ، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں، تقریباً 16 تو یہاں ذکر کیے ہوئے۔ یہ سب کو حضور بھیجتے تھے کہ زکوٰۃ صدقہ وصول کر کے لاؤ۔ اسی طریقے سے ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا سن 9 ہجری محرم کے مہینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان کو، جو عامل تھے صدقات کے وصول کرنے والے، ان کو بنو خزاعہ کی جانب بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جو زکوٰۃ صدقہ ہے اس کو وصول کر کے لے آؤ۔ انہوں نے صدقات وصول کر کے جمع کیے، اچانک بنی تمیم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور یہ کسی طرح اپنی جان بچا کر آئے اور حضور کے سامنے پورا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کو سیدھا کرنے کے لیے حضرت عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ جیسے کہ یہ 50 سوار پہنچے، یہ لوگوں پر حملہ کیا اور ان کے 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 لڑکوں کو گرفتار کیا اور یہ سب مدینہ لائے گئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کا ایک وفد مدینہ آتا ہے، جس میں اس قبیلے کے بڑے بڑے سردار، یہی لوگ جنہوں نے حملہ کیا، اور ان کے اوپر پھر جب حضور نے کارروائی کرنے کے لیے بھیجا اور یہاں سے یہ لائے، اب یہ لوگوں کا کچھ وفد حضور کی خدمت میں آتا ہے اور اس کا جو سردار ہے اقرع بن حابس، اور ان کا جو خطیب ہے بیانت کرنے والا عطارد، اور شاعر زبرقان بن بدر، یہ سب یعنی بڑے بڑے نامچین لوگ حضور کے پاس آئے۔ اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا، حضور امی عائشہ کے کمرے میں قیلولہ کو فرما رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ یہ کمرے کے باہر ہی چلے، یا محمد اخرج علینا، یعنی ان کو ادب بھی نہیں تھا بات چیت کرنے کا کہ کیسے بات کی جاتی ہے۔ تو دیہاتی تھے، گاؤں کے تھے، پتہ نہیں تھا کہ ادب کیا ہے، تو یہ چلانے لگے کہ باہر آؤ اور ہم سے بات کرو، اور آپ نے ہمارے معزز لوگوں کو قید کر لیا ہے۔ شور مچاتے رہے، اور جب حضور باہر تشریف لا کر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو یہ بنو تمیم کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہے کہ دیکھیے ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کریں، اس لیے کہ ہم جب بولتے ہیں تو وہ بات کسی کی تعریف میں کر دیتے ہیں تو وہ انسان چمک جاتا ہے، اور ہم کسی کی برائی جب کر دیتے ہیں تو وہ عیبدار اور داغدار ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہی مدح اور زینت اور اللہ ہی کے ذمے ہیں، کسی کے ذمے کسی کی تعریف اور کسی کو بڑا بنانا اور کسی کو لوگوں کی نظروں سے گرانا۔ خیر، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے مفاخر اور اپنی جو باتیں تھیں ان کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ شعر شاعری میں مقابلہ کرو، یہ بڑے بڑے شاعر آئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو نہ میں شعر شاعری جانتا ہوں، میں نہ اس کے فخریہ بیان کرتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بہت ضد کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اقرع بن حابس نے اپنے شاعر کو کہا، اتارد کو، کہ تو بات چیت کر، یعنی شعر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو کہا کہ آپ ان کا جواب دو، اور اتنے فصیح بلیغ لہجے میں جواب دیا کہ یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت آ گئے تو اور 4 چاند لگ گئے اس کے اوپر، یہ سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ جب حضور کی شان بھی انہوں نے فل بدی، یعنی جیسے ہی پہلے سے سوچ کے نہیں رکھے تھے، دماغ میں آتے گئے اور اس کو بیان کرتے رہے۔
اتنی فصاحت، اتنا خوبصورت کلام تھا کہ بنو تمیم کا جو شاعر تھا عطارد، وہ الو بن، اس کو سمجھ ہی نہیں پڑی کہ اب میں کیا جواب دوں. تو اقرا بن حابس کہنے لگے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے مدد ملتی ہے اور ان پر فضل اور کمال جتنا بھی ہے ان کو سب مل چکا ہے. بلا شبہ ان کا خطیب یعنی ان کا جو بات کرنے والا ہے وہ ہمارے بات کرنے والے سے زیادہ فصیح ہے. تو اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں. چنانچہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطیع و فرما بردار ہو گئے، کلمہ پڑھ کر یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو قیدی تھے ان کو چھوڑنے کی انہوں نے درخواست کی. انہی کے بارے میں قرآن میں سورہ حجرات میں، حجرات یعنی بہت سارے کمرے، یعنی کمروں والی یہ صورت، اسی میں ہی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بہت سارے لوگ باہر کھڑے رہ کر چیخ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ولو انہم صبروا، اگر یہ رک جاتے صبر کرتے حتی یخرج الیہم، یہاں تک کہ حضور ان کے پاس آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. خیر، ربیع الاخر کا مہینہ آتا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 150 سواروں کو قبیلہ طی وہاں بھیجا کہ وہاں کا جو بت خانہ ہے اور وہاں کے وہ لوگ جو بت پرستی میں مبتلا ہے ان کو سمجھائے اور بت خانے کے متعلق ان کو بتائے. تو ان لوگوں نے یہ لوگ شہر فلس پہنچے اور وہاں پہنچ کر جو بت خانہ تھا اس کو نیست و نابود کیا اور کچھ اونٹ اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے مدینہ لائے. اچھا، اب یہ قبیلہ طی میں سے جو گرفتار کر کے لائے گئے ان قیدیوں میں بڑا مشہور سخی، سخاوت کا باپ جس کو حاتم طائی کہتے ہیں، تو حاتم طائی کی بیٹی بھی ان میں موجود تھی. تو حاتم طائی کے بیٹے جو ہیں عدی بن حاتم، وہ وہاں سے بھاگ کر شام چلے گئے. اور حاتم طائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں حاتم طائی کی مشہور سخی کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا، میرے بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں کمزور ہوں، آپ میرے اوپر احسان کیجئے، خدا آپ پر احسان کرے گا. حضور نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے سفر کے لیے ایک اونٹ بھی دے دیا. اور پھر یہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس گئی اور حضور کے اخلاق اور حضور کے جو اوصاف، جو حضور کی پیاری باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان کو بیان کی کہ آپ بھی جائے اور آپ کی خدمت میں پہنچے. چنانچہ حضرت عدی بن حاتم بھی پہنچے بارگاہ نبوت میں، اور جب یہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت حضرت عدی بن حاتم کو اپنے دست رحمت میں لے لیا، یعنی حضور نے پکڑ لیا اور کہا کہ اے عدی، کیا تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ سے کے کہنے سے تم بھاگے ہو؟ یعنی کیا تم یہ نہیں مانتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی بھی معبود نہیں؟ عدی نے کہا کہ نہیں. پھر کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، یعنی مسلمان ہو گئے. بعد میں ان کو بات سمجھ میں آ گئی. ان کے اسلام قبول کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے آپ کا چہرہ چمکنے لگا اور ان کو خاص اعزاز حضور نے دیا. حضرت عدی بن حاتم بھی اپنے باپ کے جیسے سخی تھے، ظاہر سے باپ کا اثر تو آتا ہی ہے اولاد میں. تو حضرت امام احمد ناقل ہے کہ کسی نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا. عدی بن حاتم سے کسی نے کہا 100 درہم دو نے مجھے ذرا، تو ناراض ہو گئے حضرت عدی بن حاتم. بس 100 درہم، یعنی تم کس سے مانگتے ہو؟ سخاوت جن سے سوال کرتے ہو اس سخی کو تو دیکھو. لہذا کہا کہ اتنی حقیر رقم میں نہیں دوں گا. پھر اس کو بہت بڑی رقم ان کو دی. اور یہ بہت شاندار صحابی ہیں. حضرت ابوبکر کے دور میں جب بہت سارے قبیلوں نے اپنی زکاتیں روک دی تھی حضرت ابوبکر کے دور میں اور بہت سارے مرتد ہو گئے تھے، اس دور میں بھی یہ پہاڑ کی طرح ایمان پر جمے رہے اور اپنی قوم کی زکات لا کر حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کی اور عراق کی فتوحات کے اندر یہ شریک ہوئے. سن 68 ہجری میں ان کا وصال ہوا. اس کے بعد اس سال کا اہم غزوہ جس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک، یہ بڑا ہی اہم غزوہ ہے. تبوک ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ اور شام کے درمیان میں ایک جگہ ہے اور مدینہ سے 14 منزل تقریباً دور ہے. بعض نے کہا تبوک ایک قلعہ تھا، بعض نے کہا ایک چشمہ تھا پانی کا، اس کا نام تھا تبوک، اس وجہ سے اس پورے علاقے کو تبوک. اچھا، اب یہ غزوے کی نوبت کیوں آئی؟ وجہ اس کی یہ تھی، عرب کا ایک خاندان ہے جس کا نام ہے غسانی خاندان، اور یہ خاندان رومی جو قیصر روم جو ہے ان کے ماتحت، ان کے ہاتھ نیچے یہ رہتا تھا. اب چونکہ عیسائی یہ لوگ تھے، اس لیے قیصر روم نے، جو روم کا بادشاہ تھا، تو
ان غسانی خاندان والوں کو، یعنی خود نے کچھ نہیں کیا لیکن ان غسانی خاندان والوں کو اپنا آلائے کار بنا لیا، یعنی ان سے چلو کام لے وے، اور ان کو اکسا کر کہا جاؤ مدینہ پر حملہ کرو۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر ہے، جو زیتون کا تیل بیچنے کے لیے مدینہ میں آتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی جو حکومت ہے، جو ملک شام میں بہت بڑی فوج ہے، انہیں ساری کی ساری جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومی تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ لخم، جذام، غسان یہ سب بھی شامل ہے۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا ہی چرچا تھا، اور رومیوں کی اسلام دشمنی بہت زیادہ تھی، اس لیے ان خبروں کو کوئی یوں نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ تو جھوٹی ہے، کسی نے ہوا اڑا دی، بھئی ممکن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جس زمانے میں یہ سفر ہونا تھا، ایک تو سفر سب سے لمبا اگر غزوات میں ہوا تو یہ ہوا ہے تبوک کا سفر، تقریباً 1000 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہوگا، اور ہوا اس دن بہت گرم تھی، ان دنوں میں تیز دھوپ، کھانے پینے کی بہت تکلیف چلتی تھی، لشکر کی تعداد سامنے بہت زیادہ تھی، اور یہاں مسلمانوں کے لیے بہت تنگی تھی، بس ان کا کھجوریں پک رہی ہے، گر رہی ہے، اس کو اتارنے کا ٹائم آیا، اور یہاں حضور کا حکم ہوتا ہے کہ لشکر کے لیے نکلنا ہے۔ خیر، مدینہ کے منافقین جن کے نفاق کا بھانڈا پھٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جو چراتے تھے، اور دوسروں کو بھی منع کرے، بھائی کوئی کتنا دور جانا ہے، دشمن کتنا بڑا ہے، گرمی کا سخت موقع ہے، مت جاؤ ورنہ تم تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ کی شان، جب سچے جانثاروں کی ایک بڑی تعداد 30,000 کے قریب جمع ہو گئی، لیکن اب ان کے لیے سواریوں کا انتظام، بھی سواری نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام، یہ بہت بڑا کٹھن مسئلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے بہت پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے بھی عرب کے قبیلے ہیں ان سب میں فوجیں بھیجی اور مالی مدد طلب کی، اور کہ اس طرح کے کار خیر کے اندر چندہ کرنے کی، جو چندے کی جو سنت ہے وہ یہیں سے ثابت ہے، جیسے بہت سارے کو اعتراض بھی چندہ تو یہ یہیں سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبی میں کھڑے ہو کر چندے کا اعلان کیا مسلمانوں کی ضرورت کے لیے۔ خیر، اب وہ مشہور سے واقعات پیش آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، ایک بورا، ایک پوٹلا پورا سامان بھر کے لاتے ہیں، حضور پوچھتے بھائی کیا لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دن فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں میری مالی حالت ابوبکر سے اچھی تھی، یہ موقع ایسا تھا کہ میں حریفائی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق سے جیت سکتا تھا، میرے گھر میں جتنا تھا پورا کے پورا 50% ہاف لے کر حضور کی خدمت میں آیا۔ دیکھیں حضور کیا پوچھ رہے، بھئی کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر سے سوال کیا ہو رہا ہے، کیا لے کر آئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا حضور جو کچھ تھا آدھا لایا۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے، حضرت ابوبکر جب آئے تو سوال ہی بدلا، اور حضور پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے حضور گھر والوں کے لیے صرف اللہ اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا، اور باقی سب کچھ یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے یہ موقع ایسا تھا کہ میں ابوبکر سے آگے نکل سکتا تھا، لیکن واقعی ابوبکر ہی ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1000 اشرفی اپنی آستین میں بھر کر لائے، اور یوں لا کر حضور کے سامنے ڈال دی کہ حضور یہ سب کے سب اسلامی جو لشکر ہیں ان کے لیے ہے تحفہ میری طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل چمکنے لگا، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی اللہم رضی عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا اس لیے کہ میں بھی ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کا نمبر آتا ہے، 40,000 درہم حضور کی خدمت میں لے کر آئے، اور فرمایا حضور میرے گھر میں 80,000 تھے، 40,000 گھر والوں کے لیے چھوڑے، باقی 40,000 آدھا لے کر آ گیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور اس کے بعد جس کو جیسی توفیق سب نے لٹا دیا اپنے گھر کا مال، جیسے عورتوں نے، یعنی اس چندے کے اندر عورتوں میں بھی ایسا حصہ لیا کہ اپنے گلے کے زیورات تک اتار کر حضور کی خدمت میں بھیجے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عاصم بن عدی، انہوں نے کئی من کھجوریں دی۔ حضرت ابو عقیل انصاری بہت غریب تھے، مفلس صحابی تھے، 1 سا کھجور لے کر خدمت میں حاضر ہوئے، اور گزارش کی کہ اللہ کے نبی پورے دن محنت کری، پانی بھر بھر کر مزدوری کری، 2 سا کہہ سکتے ہیں تقریباً 7 کلو کھجور، 3.5 کلو میں نے گھر والوں کو دے دی، اور 3.5 کلو میں یہ لا کر رکھ دی۔ حضور نے وہ کھجوریں جتنا بھی وہ ڈھگلا لگا تھا سب کے اوپر رکھ دی، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اخلاص. بعض منافقوں نے تانا بھی دیا، جیسے کسی نے ایک کھجور لا کر رکھی تو بعض لوگوں نے یہ تانا دیا کہ اللہ کو اتنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا. حضور کا طریقہ یہ تھا، اب تک کی جہاں ارادہ کرتے تھے غزوے کا، تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں جانا ہے وہ جگہ پوشیدہ رکھتے تھے، چھپاتے تھے، بتاتے نہیں، بس اتنا بتاتے تھے ایک جگہ جانا ہے، وہاں پر ایسے کھجور کے جھاڑ ہے، وہاں پر پہاڑ بہت ہے، وہاں پر یہ سخت زمین ہے. اب سب طرف ایسے کوئی سمجھ یہاں ہوگا، کوئی سمجھتے یہاں، یعنی چھپاتے تھے. مقصد یہ تھا کہ یہ منافقین پہلے سے ان کو اطلاع نہ کر دے اور اس کی وجہ سے انتشار نہ ہو جا. یہ ایسا غزوہ تھا کہ حضور نے صاف صاف صحابہ کو بتا دیا کہ دیکھو غزوہ تبوک کے لیے ہمیں جانا ہے، رومیوں سے وہاں مقابلہ ہے اور اتنا اتنا یہ لشکر ہے اور اتنے اتنے لوگ ہیں، تم سب کو وہاں پر جانا ہے. چنانچہ جاواز صحابہ کرام تشریف لے آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن ان کے بارے میں نقل کرتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ. کچھ وہ لوگ بھی تھے جو حضور نے جب سواریاں بانٹ دی تو کچھ کے پاس سواری نہیں، تو وہ آ کر حضور کے پاس رونے لگے، حضور سواری لینے کے لیے آئے، ہم بھی بس حاضر ہونا چاہتے ہیں. ایسی بے سر و سامانی دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ لوگ کتنا چلنا چاہتے لیکن سامان نہیں. اور کوئی قریب تھوڑی تھا کہ 100-200 کلومیٹر میں پہنچ جائے، ورنہ یہ لوگ تو طے کر لیتے تھے صحابہ کی جماعت 1000 کلومیٹر سے اوپر جانا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ ان لوگوں پر کوئی حرج یعنی کوئی گناہ، کوئی ان کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے کہ ان کے پاس اگر سواری نہیں ہے تو یہ نہیں چل سکتے، کوئی حرج نہیں. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لیتے ہیں، تبوک کے لیے روانہ ہوتے ہیں. مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں افسوس کے ساتھ، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي. حضور فرماتے ہیں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، میں بھی تمہیں ویسے ہی چھوڑ کر، ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وہ نبی تھے، آپ نبی نہیں ہوگے. یعنی حضور نے جب یہ فضیلت بیان فرمائی تو حضرت علی خوش ہو گئے. اللہ کے نبی نکلے، سنیت الوداع جگہ پر پہنچے، پوری فوج کا جائزہ لیا اور سب کو ترتیب دے دی، آپ یہاں آپ یہاں آپ یہاں کھڑے رہیں گے. منافقین آئے اور قسم کھا کے جھوٹے بہانے کرنے لگے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہماری عورتیں اکیلی پڑ گئی ہے، ہمارے بچے نہیں ہیں. یہ لوگ واپس چلے گئے. ان کے علاوہ 5 اور صحابہ یہ نہیں پہنچ پائے، جس میں حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیعہ، حضرت ابو خیثمہ اور حضرت ابو ذر غفاری. یہ مخلص صحابہ تھے، یہ اس میں شریک نہیں ہو پائے. حضرت ابو ذر غفاری تو اس لیے نہیں رہ پائے، ان کا اونٹ جو تھا نا وہ بہت کمزور تھا، تو انہوں نے چند دنوں تک اس کو کھلایا پلایا، اچھا ہو گیا تو یہ روانہ ہوئے. لیکن راستے میں وہ تھک گیا، وہ اونٹ، اس اونٹ کو وہی چھوڑا، سامان اٹھایا، ابو ذر غفاری پیدل ہی نکل گئے محبت کے اندر. حضرت ابو خیثمہ نے جانے کا ارادہ کیا، جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک دن بہت گرمی تھی تو گھر میں آئے اور چھپر کے نیچے بیٹھے تھوڑا ٹھنڈک میں، تھوڑی دیر سوچے، ایک دم سے خیال آیا میں یہاں ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، لہذا میری ایمانی غیرت اس کا تقاضا نہیں کرتی، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑا گھر پر رہنے کو اور فوراً نکل کھڑے ہوئے اور توشے کے لیے کھجور اور اونٹ پر سوار کی اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لشکر والوں کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا، فرمایا یہ ابو خیثمہ ہوں گے. لہذا جیسے ہی وہ پہنچے تو کہا کہ واقعی ابو خیثمہ ہیں. راستے میں قوم عاد، قوم سمود وہ بستیاں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے قہر اور عذاب نازل ہوئے، کوئی یہاں نہیں رکے گا، آرام بھی نہیں کریں گے، تیزی سے نکلیں گے، روتے ہوئے گزریں گے، یہاں سے پانی تک ہم نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ یہ عذاب نازل ہونے والی جگہ ہیں. خیر، اس راستے میں بہت سارے معجزات ہوئے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ یہ سب سے الگ چل رہے ہیں تو ارشاد فرمایا یہ سب سے الگ ہی چلیں گے، الگ ہی زندگی گزاریں گے، الگ ہی وفات پائیں گے. بہت سادہ صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری. چنانچہ جب حضور نے جو بات فرمائی ایسا ہی ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں
حضرت عثمان نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ ربضہ چلے جائیں، وہاں رہے، لہذا وہ اپنے بیوی غلام کے ساتھ وہیں رہنے لگے، اور ان کے وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں مجھے غسل دے دو، اور یہی تنہائی کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضور جب تبوک کے قریب پہنچے تو ایک عجیب معجزہ یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا دیکھو کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر ہم پہنچیں گے اور سورج بلند ہونے کے پہلے پہنچیں گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر میں ایک پانی کی دھار بنی ہوئی تھی، بس یعنی اتنا ہی پانی تھا نیچے نیچے تک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگوا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی اور حکم دیا یہ پانی کو اس چشمے میں ڈال دو۔ لوگوں کا یہ بیان ہے اتنا پانی ابلا کہ زوردار موٹی موٹی دھار بہنے لگ گئی، یہاں تک کہ 30,000 لشکر اور سب جانور نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اب وہاں تبوک میں پہنچ گئے۔ اب یہاں رومیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کا ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ رومی جاسوسوں نے قیصر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے، تو رومیوں کے دلوں کے اندر پہلے تو ہیبت ہی طاری ہو، نزدیک آئے نہیں، باہر نکلے ہی نہیں، لہذا وہ جنگ پہلے ہی سرنڈر کر دی، ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے۔ اس لیے یہاں جنگ کا تو کوئی موقع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک میں رہے، اور اطراف میں آزو بازو میں جتنے بھی قبیلے ہیں یا جگہ پڑتی ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ اسی طرح جربا اور ازرح کے عیسائی بھی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی جزیہ دے دیں گے، ان لوگوں نے بھی جزیہ دینے کو قبول کر لیا ہے۔ خیر، تو اس طرح یہ غزوہ تبوک ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن رہنے کے بعد واپس آ گئے۔ یہ 3 صحابہ شریک نہیں ہو پائے، حضرت بلال بن امیہ۔ اچھا، ان کی بہت عجیب کارگزاری ہوئی۔ یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو منافقین آ کر کہنے لگے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، 11واں پارہ شروع یہیں سے ہوتے کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ منافق آ کر کے آپ کے پاس عذر بیان کریں گے۔ آپ فرما دیا قل لا تعتذروا، جاؤ عذر مت کرو، اللہ تمہیں دیکھیں گے۔ یہ 3 صحابی بھی آئے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ۔ حضرت ہلال بن امیہ حضرت مرارہ بن ربیعہ یہ تو بڑی عمر کے تھے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے میں جوان ہوں، یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اس زمانے میں ٹھیک ٹھاک تھا، سواری بھی تھی، میں یہ سوچتا چلو کل نکلوں، پرسوں نکلوں، ترسوں نکلوں، میں نکل جاؤں، لیکن آگے پیچھے ہوا اور میں نکل نہیں پایا۔ اسی درمیان میں پتا چلا کہ حضور واپس آ رہے، اب سب جا کے منافق تو عذر بیان کر رہے، میں بھی پہنچا۔ اور حضرت کعب بن مالک فرماتے اللہ نے مجھے ایسی زبان دی تھی کہ میں اپنی زبان کے ذریعے سے سامنے والے کو اپنی فیور میں کر سکتا ہوں، میں یہاں کر سکتا تھا ایسی زبان استعمال کر، لیکن میں نے جو تھا وہی بیان کر دیا۔ حضور بس میری اپنی غلطی کی وجہ سے میں نہیں شریک ہو پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرما دیا کہ ان سے بائیکاٹ کر دو۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے 40 دن میرے اوپر بائیکاٹ رہا، آخری 10 دن تو اور بھی زیادہ بھاری۔ اچھا، یہ 40 دن میں ایک خاص جگری دوست اس سے ملنے گیا تو اس نے بھی چہرہ پھیر دیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے یا حضور جہاں بیٹھے ہوتے تو حضرت کعب بن مالک فرماتے میں جان بوجھ کے حضور کی طرف دیکھتا کہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی میں نماز میں کنکریوں میں بھی حضور کی طرف دیکھتا کہ میری طرف نظر ہے، میں جان بوجھ کے سلام کرتا السلام علیکم، میں آپ کے ہونٹ کی طرف دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، یعنی بائیکاٹ تھا سخت۔ آخری 10 دن میں فرما دیا ان کی بیوی سے بھی کہ ان کو بھی الگ کر دو۔ تو یہ حضور سے پوچھتے حضور کیا طلاق دے دو؟ کہا نہیں، طلاق مت دو، صرف الگ کر دو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اتنی زمین کھلی ہوئی تھی اللہ کی، اس کے باوجود ان لوگوں پر تنگ ہو گئی۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یہ سمجھتے تھے کہ اب تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے پناہ کی۔ اچانک سے ہوتا یہ ہے حضرت ابوبکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اترتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان تینوں کو معاف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں دوڑتے فرماتے ہیں کعب، اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی پر وحی آ گئی اور آپ کو معاف کر دیا گیا ہے، لہذا آج کا دن تمہاری زندگی میں تمہاری ماں نے جب سے جنا ہے، آج کا دن تمہارے لیے سب سے بڑا بہتر دن ہے، کیونکہ قرآن اترا ہے آپ کے بارے میں۔ یہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگایا۔ تو یہ ہوتا ہے، سچے لوگوں کا کبھی امتحان لیا جاتا ہے۔ منافق تو آئے، عذر کیا تو ان کو حضور نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ کو معاملہ اللہ دیکھیں گے۔ خیر،
پھر اس کے بعد احد پہاڑ کے پاس پہنچے حضور جب ہوتے تو فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی اس کے متعلق بعض روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ احد پہاڑ جنتی پہاڑ، یہ جنت میں انٹر ہو جائے گا، یہ ایسا پہاڑ ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. تو اللہ کے نبی، وہ پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے فرمایا اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے، اور تو وہ فوراً خاموش ہو گیا وہ پہاڑ. اور یہی ہوا، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اور حضرت عمر اپنے دور میں ایک شخص کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں. غزوہ تبوک میں ایک بڑا عجیب دلچسپ واقعہ ہوا. ایک صحابی حضرت ذوالبجادین جن کا نام ہے، ابتدا میں تو مسلمان نہیں تھے، ان کے چاچا ان کو بہت ڈرا کے رکھتے تھے. جب مکہ فتح ہو گیا تو انہوں نے ان کو سمجھایا، لیکن چاچا نے بھگا دیا، کپڑے بھی اتار لیے. تو ان کی ماں سے کہا کہ ہمیں کچھ دے دو وہ پہننے کے لیے. تو ماں نے ایک کمبل دے دیا، کمبل کے 2 ٹکڑے کرے، ایک اوپر کی چادر ایک نیچے کی چادر، اور خدمت رسول میں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور حضور کو ایک فرمایا کرتے، حضور بس میرے لیے دعا کیجئے میری شہادت اللہ کے راستے میں آئے. غزوہ تبوک میں حضور کے لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ تمنا کرے حضور میری شہادت. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکل کر اگر کسی کو بخار بھی آیا اور بخار کے اندر بھی اس کی موت ہو گئی تو وہ شہادت کی موت ہے. یہی ہوا غزوہ تبوک کے اندر، سخت بیمار ہوئے، بخار کا عالم، اور اسی حالت کے اندر حضرت یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے، ان کی قبر وہیں پر بنی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود حضور قبر مبارک میں اترے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے اتنی دعا حضور نے مانگی کہ میرا دل یہ چاہتا کہ یہ زندہ ہوتے اور ان کی جگہ پہ میں مرا ہوا ہوتا. کتنی دعائیں ان کو مل رہی ہیں. پھر اس کے بعد منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا نام مسجد زرار. زرار اصل میں فرقہ پھیلانے کے لیے ان لوگوں کا پلاننگ یہ تھا کہ دیکھو اگر ہم کھلے عام پلاننگ کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، ایک مسجد کے نام سے ہی ایک بنیاد رکھو اور جو بھی مشورے ہمارے کرنے ہوں گے سب ہم اس مسجد کے اندر کریں گے. اچھا اس لیکن مسجد ہے اور سب کو بلانا بھی ہے، تو ایک کام کرو اس کی اوپننگ میں، اس کے افتتاح میں نبی کو بلا دو. جب اتنی بڑی ہستی آ جائے گی تو کسی کو کوئی شک نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بلا رہے ہیں کہ آپ پہلے نماز پڑھا دیجئے اور اس کے بعد ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے. لیکن اللہ کی طرف سے حضور کو وحی ہو گئی کہ یہ مسجد دراصل والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیج کر اس مسجد کو منہدم کرنے کا، اس لیے اکھاڑا، بس پوچھتے ہیں نا اکھاڑا، جیسے میں بعض مرتبہ پوچھتا ہوں ایک ایسی مسجد جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا، تو یہی ہے مسجد زرار جو بنائی گئی تھی پھوٹ ڈالنے کے اوپر. خیر غزوہ تبوک کے بعد جب حضور مدینہ پہنچے ذوالقعدہ سن ہجری 9 میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ حج کے لیے حضور نے بھیجا، مدینہ سے مکہ کی جانب حج کے لیے بھیجا. حضرت ابوبکر صدیق امیر تھے، حضرت علی مرتضی نقیب اسلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ یہ معلم تھے وہاں حج کے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے حرم کعبہ، عرفات اور مینا میں خطبہ پڑھا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر سورہ برات کی 40 آیتیں پڑھی اور جس میں یہ تھا اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، یہاں داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. قرآن کا حکم ہے یہاں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ ہدایت دے صحیح معنی میں حرمین کے متولین کو. خیر سن ہجری 9 کے اہم واقعات میں یہ ہیں، اس سال پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا ہو گئی، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور زکوٰۃ کے وصول کے لیے عامل تھے. اسی طریقے سے جو غیر مسلم قوم اسلامی سلطنت کے زیر سایہ تھی ان کو حکم ہو گیا آپ آرام سے رہیں گے، آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، آپ جزیہ ٹیکس دیتے رہیں گے. سود اس سال حرام ہو گیا اور حبشہ کا بادشاہ جس کا نام حضرت اسحما تھا، جن کے سائے میں وہ مسلمان جو گئے تھے چند سال جنہوں نے پناہ لی، ان کی وفات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال ان کی نماز غائبہ نہ فرمائی. اسی سال منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے وہ مرتا ہے. تو عبداللہ کا بیٹا جو مسلمان تھے حضرت عبداللہ جو پکے مسلمان تھے، یہ منافق کے بیٹے تھے، لیکن حضور سے درخواست تھی کہ حضور میرے ابا کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں. حضور نے نماز جنازہ نہیں بلکہ اپنا کرتا دے دیا، اس کی قبر میں اتر کر اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک کیا. اگر اس پر بھی شخص کی بخشش ہوتی ہے
تو میں اس کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب نماز جنازہ پڑھا رہے تھے مجھے بعد میں بہت افسوس ہوا، لیکن ایک دم غیرت کے عالم میں نے پیچھے سے حضور کا کرتا پکڑ لیا کہ حضور یہ منافق کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے. حضور نے پڑھائی، لیکن اس کے بعد قرآن نازل ہو گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اب اس کے بعد ان منافقوں میں سے کسی کا بھی اگر انتقال ہوتا ہے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اسی طریقے سے ہجرت کا 9واں سال یہ وفد کا، جیسے اب امن و امان ہو گیا، سب کو اسلام کی دعوت پہنچ گئی، اب سب کے سب مدینہ آ رہے اسلام. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے جہاں رہتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے اپنے ڈیلیگیٹ، اپنے وفود اور اپنے نمائندے بھیجے حضور کی خدمت میں کہ آپ ان کو سکھا دیجئے، ان کو بتا دیجئے. بہت سارے وفد اس سال آئے ہیں، تقریباً بعض حضرات نے 14، بعض نے 20، بعض نے اس سے زیادہ، بعض نے 60 تک وفد کا لکھا ہے کہ اتنے سارے. حضور جب بھی کوئی وفد آتا ان کا استقبال کرنے کے لیے خود باہر نکلتے، نئے کپڑے پہنتے، اچھے کپڑے، صحابہ کو بھی فرماتے کہ ان کا اچھے سے استقبال کرو، اور پھر اس کے بعد مسجد میں ایک ستون کے سہارے حضور ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، ان کی سب باتیں سنتے، ان کو جو جو بھی ضرورت ہوتی وہ ساری. کوئی آتے حضور یہاں ہماری یہاں پر تنگی ہے، حضور ان کے لیے دعا فرماتے، خوشحالی ہو جاتی. کوئی کہتے حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، ان کو بارش. کوئی کہتے حضور ہمارے یہاں معلم کوئی سکھانے کی ضرورت ہے، حضور ان کے ساتھ صحابہ کو روانہ فرماتے. الغرض یہ سال ایسا سال رہا ہے کہ اس سال کے اندر بہت سارے وفد، جیسے وفد ثقیف آیا ہے، وفد کندہ آیا ہے، وفد بنی اشعر آیا، وفد بنی اسد، وفد فزارہ، وفد بنی مرہ، وفد بنی البکا، وفد بنی کنانہ، وفد بنی ہلال، وفد بنی زمام بن ثعلبہ، وفد تجیب، وفد مزینہ، وفد غامد، وفد نجران. یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے ہیں. اور وفد نجران کا تو واقعہ بڑا عجیب ہوا. یہ 60 لوگ، 24 ان کے بڑے معزز لوگ تھے، اور 3 شخص اس درجے کے تھے کہ انہی کے ہاتھوں میں نجران کا نصارہ مذہب اور قومی سارا، یعنی وہ وہاں کے پادری قسم کے لوگ تھے. ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، دوسرا شخص سید جس کا نام ایہم، اور ایک ابو حارثہ. ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات کیے اور حضور سب ان کے جواب دے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے پر ان کی گفتگو چھڑ گئی. اور ان لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یعنی یہ لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. قرآن کی آیت آئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہاں تو یقین ہے جب اللہ وہاں قادر ہے تو مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ خیر، اس کے بعد جب ان لوگوں کو اس مباہلے کی دعوت دی تو ان نصرانیوں نے رات بھر کی مہلت. مباہلہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کیوں کہتے ہیں ہم اپنے عزیز لوگوں کو لے کر آتے ایک میدان میں. حضور سے فرمائے آپ کے جتنے بھی ہیں آپ کے قریبی، آپ کے خاندان، ان کو لے آؤ اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم دونوں میں سے جو حق پر ہو اللہ اس کو بلند کرے اور جو باطل ہو اس کو غرق کر دے، اس کو فجر کا سورج نصیب نہیں ہوئے. ان لوگوں نے یہ کہا. حضور نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے اہل بیت کو لے کر حاضر ہوتا ہوں. رات بھر کی انہوں نے مہلت مانگی. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ ان سب کو لے کر مباہلے کے لیے نکل پڑے. لیکن نجران کے جو نصارہ تھے انہوں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا ہم صلح کرتے ہیں اور ہم جزیہ دیتے رہیں گے. تو یہ سن 9 ہجری کے اہم واقعات تھے. اب سن 10 ہجری اور اس کے بعد 11 ہجری جس پر ہماری سیرت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.